خواتین و حضرات، شین نوشین کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے قلم سے 9 نومبر علامہ اقبال کی یوم پیدائش کی مناسبت سے ایک مضمون حاضر خدمت ہے۔ موضوع ہے علامہ اقبال اور خطبہ الہ آباد۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کا جو اجلاس 1930 میں بمقام الہ آباد ہوا، وہ اس وجہ سے ہمیشہ یاد رہنے والا اجلاس ہے کہ اس کے خطبہ صدارت میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی مرتبہ ایک آزاد اسلامی ریاست کی صدا بلند کی تھی اور مسلمانوں کے سامنے ایک ایسا نصب العین پیش کیا تھا جسے پورا کر لینے پر ان کی کامیابی کا دار و مدار تھا۔ سامعین، یقیناً اسی خطبہ الہ آباد کو پاکستان کا بنیادی پتھر قرار دینا چاہیے۔ اگر ہم اس زمانے میں ہندوستان کے حالات پر نظر ڈالیں تو وہ حالات مسلمانوں کے نقطۂ نگاہ سے بڑے ناخوشگوار اور حد درجہ تشویشناک تھے۔ سامعین، یہاں وہ نظام جاری تھا جس میں مختلف قوموں کے لیے اپنے مخصوص نظریات کے مطابق آزادانہ نشو و نما کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ جو قومیں تعداد میں تھوڑی تھیں ان کی آزادی خطرے میں پڑی ہوئی تھی۔ مسلمان اگرچہ کہ ہر لحاظ سے ایک جداگانہ قوم تھے، لیکن پورے ہندوستان میں وہ زیادہ سے زیادہ ایک چوتھائی تھے۔ ذرا سوچئے، ہندوستان اگر متحد رہتا تو 1/4 آبادی کے لیے اپنی زندگی اسلامی سانچے میں ڈھالنے کی کیا صورت تھی؟ آج کے ہندوستانی مسلمانوں کی زندگی کو دیکھ کر ہمیں اپنے قائدین کی سیاسی بصیرت کا قائل ہونا پڑتا ہے۔ قائدین نے مقاصد آزادی کو پیش نظر رکھ کر اکثریت کے ساتھ سمجھوتے کی جتنی کوششیں کیں وہ سب ایک ایک کر کے ناکام ہو چکی تھیں۔ وطن کی آزادی کا مطالبہ پیش تھا جس کے لیے مسلمان بیش بہا قربانیاں دے چکے تھے۔ سامعین، اگر مسلمانوں کی آزادی کا کوئی بندوبست نہ ہوتا تو کروڑوں مسلمانوں کا مستقبل ختم ہو جاتا۔ دنیا بھر میں اتنے مسلمان کہیں آباد نہ تھے جتنے مسلمان ہندوستان میں آباد تھے۔ صورتحال ایسی تھی کہ نہ تو مسلمان آزادی سے بے پرواہ ہو سکتے تھے اور نہ ہی جانتے بوجھتے ہوئے تباہی کے غار میں گر سکتے تھے۔ اس نازک موقع پر جس رہنمائی کی ضرورت تھی اس پر سب کی آنکھیں جمی ہوئی تھیں۔ عین اسی وقت اللہ تعالیٰ نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زبان پر وہ کلمہ جاری کیا جو آگے چل کر یہاں کے مسلمانوں کی تقدیر کا فیصلہ بننے والا تھا۔ سامعین، علامہ اقبال نے خطبہ صدارت میں حالات کا نقشہ بڑے ہی اچھے انداز میں پیش کیا۔ مسلمان لیڈرز اس وقت تک اپنے قومی مسئلے کے حل کی جتنی تجویزیں پیش کر چکے تھے، علامہ نے ان سب کی تعریف کی، ساتھ میں فرمایا کہ جس حد تک میری ذات کا تعلق ہے میں تو ان تجویزوں سے بھی ایک قدم آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ میری آرزو یہ ہے کہ پنجاب، صوبہ سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک واحد مملکت قائم کر دی جائے۔ ملک کو خود مختاری، حکومت زیر سایہ برطانیہ ملے یا اس سے باہر۔ مجھے تو یہی نظر آتا ہے کہ شمالی و مغربی ہند میں ایک متحدہ اسلامی ریاست کا قیام کم از کم اس علاقے کے مسلمانوں کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ فرمایا، ہندوستان دنیا بھر میں سب سے بڑا اسلامی ملک ہے۔ اس ملک میں اسلام بحیثیت ایک تمدنی قوت کے اسی صورت میں زندہ رہ سکتا ہے کہ اسے ایک مخصوص علاقہ مل جائے۔ اگر یوں ایک مرکزیت قائم کر دی جائے تو اس طرح نہ صرف ہندوستان بلکہ پورے ایشیا کی گتھیاں سلجھ جائیں۔ سامعین، اس زمانے میں لوگوں نے سمجھا کہ یہ ایک شاعر کا خواب ہے، لیکن آخر سب کو خطبہ الہ آباد 1930 کی طرف لوٹنا پڑا۔ یہ خطبہ جس میں ہندوستان کے مسلمانوں کی تقدیر بیان کی گئی تھی، یہ خطبہ آج کے ہندوستانی مسلمانوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ سمجھنے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت کے مسلمان یہ بات سمجھ گئے تھے اور پھر چند سال بعد علامہ مرحوم کی صدائے حق مسلمانوں کی قومی زندگی کا ترانہ بن گئی۔ سامعین، قائدین کا خواب تھا کہ مسلمانوں کو ایک مخصوص علاقہ مل جائے جہاں اسلام بحیثیت ایک تمدنی قوت کے پھلے پھولے۔ بڑی جد و جہد اور قربانیوں کے بعد
آخر انہیں یہ مخصوص علاقہ مل گیا۔ الحمدللہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں پاکستان بن گیا، اپنی زندگی اسلامی سانچے میں ڈھالنے کے لیے ایک وطن مل گیا، مسلمانوں کی دعائیں قبول ہوئیں، شب قدر کو پاک سرزمین عطا ہوئی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ 75 سال گزر گئے، پاکستان آج بھی نفاذ شریعت کا منتظر ہے، آج بھی اسلامی تمدن زندگیوں سے مفقود ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آج بھی یہی سوال کر رہے ہیں کہ تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے؟ صدحیف، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج بھی تمہاری اوقات یہی ہے کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ افسوس کہ ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا، لا کے کعبے سے صنم خانے میں آباد کیا۔ اس اسلامی مملکت میں بھی رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ بتاؤ کہ کون ہے تاریک آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ تمام قائدین صدمے سے گنگ ہیں، وہ نعرے ان کے کانوں میں گونج رہے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ کیا یہ ہے وہ اسلامی مملکت جس کا ہم نے خواب دیکھا تھا؟ بھول گئے تم سب کہ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ وہ سب انگشت بدنداں ہیں کہ یہ کیسی اسلامی مملکت ہے جہاں سے شرم و حیا گئی، اخلاق و کردار گیا، عدل گیا، انصاف گیا، عفو گیا، درگزر گیا، ظلم عام ہوا، حق مٹنے لگا، باطل چھا گیا، لوگ بزور شمشیر باعزت ہوئے، کمزور بے عزت و کم ترین ہوئے، پیسہ بولنے لگا، عزتیں روندنے لگا، ضمیر بکنے لگے، کمین اٹھنے لگے، سیاست نجاست بن گئی، جھوٹ و اتہام عادت بن گئی، اور گفتگو غلاظت بن گئی، شرفا مرجھا گئے، رذیل چھا گئے، شرافت دقیانوسیت کہلانے لگی، نیک بچے نکو بن کر رہ گئے، دوپٹہ لینے والی بچیاں آپا جی کہلانے لگیں، اریانی فیشن بن گئی، نہ جانے یہ کیسی ہماری نیشن بن گئی۔ حرام منہ سے لگا، حلال بے دردی سے حلال ہوا، محرم و نامحرم کا تصور خواب و خیال ہوا، شرفا بیٹیوں کو سرے محفل نچا کر تماشائیوں سے داد سمیٹنے لگے، مائیں بچوں کی تربیت سے بے نیاز ہوئیں، بچے خودرو پودوں کی طرح بڑھنے لگے، والدین بیٹوں کی بےہودگیوں سے چشم پوشی کرنے لگے، بیٹیوں کی اریانی پہ فدا ہونے لگے، دینی تربیت گئی تو عزت و احترام گیا، ہر طرح کا لحاظ گیا، بچے خود سر اور منہ زور ہو گئے، ماں باپ کمزور ہو گئے، بچے ماں باپ کو جھڑکنے لگے، بیٹے اپنی شادی پر والدین کو بطور مہمان بلانے لگے، بیٹیاں اپنے بر خود لانے لگیں، قیامت کی آہٹ نزدیک سے آنے لگی، زلزلے آنے لگے، سیلاب بہانے لگے، ہوائیں سر پٹکنے لگیں، گھٹائیں زار و قطار رونے لگیں، دین کی رسی ہاتھ سے گر پڑی، یہود و ہنود و نصارہ کی تقلید وبا کی طرح پھوٹ پڑی، حمیت و غیرت ہار گئی، وطن کی قیادت مار گئی، آوے کا آوا بگڑ گیا، کرپٹ نظام جکڑ گیا۔ آج بھی علامہ اقبال کی آواز گونج رہی ہے، سبق پھر پڑھ عدالت کا، صداقت کا، شجاعت کا، پھر مولانا حالی دست بدعا ہے کہ اے خاصہ اے خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، پھر سر سید احمد خان تعلیم کے ساتھ تربیت بھی دو کا بینر لیے کھڑے ہیں، وہیں قائد اعظم رحمت اللہ علیہ بھی نمدیدہ موجود ہیں۔ 200 سال تحریک آزادی کے لیے کوشش کرنے والے
تمام افراد بے چین و مضطرب تا حد نگاہ موجود ہیں۔ ایک جمع غفیر ہے۔ آزادی کی خاطر شہید ہونے والے اپنے لہو کے رائیگاں جانے پر اشک بار ہیں۔ سب کف افسوس مل رہے ہیں کہ کیا یہ وہ پاکستان ہے جو اسلام کے نام پر بنا تھا؟ یہاں اسلام کہاں، یہاں تو توہین اسلام ہو رہی ہے۔ یہ توہین اسلام ہی ہے جو توہین رسالت بھی ہے، اور توہین رسالت توہین اسلام ہی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ آقا کی عزت کریں گے لیکن آقا کی بات نہیں مانیں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسی عزت ہے؟ آج بھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہی المیہ دہرا رہے ہیں کہ ہاتھ بے زور ہیں، الحاد سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی یہ پیغمبر ہیں۔ بت شکن اٹھ گئے، باقی جو رہے بدگر ہیں، تھا براہیم پدر اور پسر آزر ہیں۔ بادہ شام نئے، بادہ نیا، خم بھی نئے، حرم کعبہ نیا، بت بھی نئے، تم بھی نئے۔ ذرا سوچو کہ وہ بھی دن تھے کہ یہی مایا رانائی تھا، جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا۔ اب بھی وقت ہے، کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو۔ پاکستانیوں، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ یاد رکھو، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اب بھی وقت ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اور آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور تمام مسلمانوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔